ہاللویا ہاللویا. آئیے سب مل کر کہیں ہاللویا. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے. آمین. اور آج صبح ہم خدا کی حضوری میں سے اور پاک روح کے مسا کے سبب سے آج خداوند ہمیں کلام کے وسیلہ سے اور پرستش کے وسیلہ سے اس نے برکت دی ہے. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند کلام کے وسیلہ سے بھی آج صبح ہمیں چھوئے گا. آمین. میرے عزیزو، فی زمانہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت خدا رہا ہے، لیکن انسان بیرا روی کے سبب سے، گناہ کے سبب سے، یا جیسے ان ایام میں یہ عالمی وبا اٹھ کھڑی ہوئی ہے جسے ہم کرونا وائرس کا نام دیتے ہیں، ایسی وباؤں کے سبب سے انسان ہمیشہ نا امید ہوا ہے، اس کے حوصلے پست ہوئے ہیں. لیکن ساری دنیا کی نا امیدی کا، ساری دنیا کی مشکلات اور بیماریوں کا حل یسوع مسیح کے پاس ہے. آمین. یسوع مسیح ہی امید جہاں ہے. یسوع مسیح ہی اس دکھی، نا امید اور بدحال انسانیت کی مشکلوں کا حل ہے. یسوع مسیح کے پاس سارے سوالوں کا جواب ہے. اور بہت دفعہ انسان اپنی تگ و دو سے، اپنی ایجادات سے، اپنی طاقت سے ان مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے. لیکن آج صبح میرے پاس خدا کے کلام میں سے آپ سب کے لیے یہ امید ہے کہ یسوع مسیح ہی ساری دنیا کی امید ہے. ہاللویا. انسانی تاریخ کے کسی بھی دور سے بڑھ کر انسانیت کو آج یسوع مسیح کی زیادہ ضرورت ہے. کائنات کا کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی وقت ہو، یاد رکھیے آج کے دور میں انسان کو مسیح کی زیادہ ضرورت ہے. سب کہیے آمین. کیونکہ انسان ڈائیورٹ ہے، بٹا ہوا ہے، تقسیم شدہ ہے. وہ نہ صرف اس کی سوچ بلکہ اس کا طرز زندگی بھی بٹا ہوا ہے. اور یہ آج ہم اپنے معاشرے میں بخوبی جان سکتے ہیں کس طور پر انسان ڈسٹریکشن کا شکار ہے. اس کی سوچ اور زندگی کا دھارا بٹا ہوا ہے. لیکن ان تمام حالات میں یسوع مسیح ہماری امید ہے. آمین. یسوع مسیح ہماری امید ہے. ہمیں مسیح پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے ہر طرح کے حالات میں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، جتنا ایماندار یا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والا شخص پہلے خدمت کے لیے جاں فشانی کرتا تھا، اپنا بیسٹ دیتا تھا، دعا میں شفاعت کرتا تھا، اس سے بڑھ کر ہمیں آج ایسا کرنے کی ضرورت ہے. آمین. ہمیں ان رخنوں میں کھڑے ہو کر دعا اور آنسو بہانے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسان آج کے دور میں بٹ گیا ہے. اس کی سوچ کہیں اور ہے اور وہ بیٹھا کہیں اور ہے. بہت دفعہ اس میں بھی شامل ہوں، ہم جب کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوں، کسی میٹنگ میں، ہمارا دھیان ہمارے فون پر رہتا ہے کہ بھائی کوئی میسج، کوئی ایسا ارجنٹ کال تو نہیں آ گیا. اور ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر بھی کتنے حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. بیٹھے ہم کہیں اور ہیں لیکن سوچ ہماری کہیں اور ہے. ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں لیکن ہم کر کچھ اور بیٹھتے ہیں. لیکن میں آج صبح آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں،
آج کے دور میں انسان کی مشکلات، پریشانیوں اور نا امیدی کا حل صرف یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. ہم ان دنوں میں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بڑی کمپین جس کا نام ہم نے فریڈم فیسٹیول رکھا ہے. ہم اس کمپین میں کراچی کے مختلف علاقوں حتیٰ کہ کراچی سے باہر بھی ہم بہن بھائیوں سے مل رہے ہیں، کلیسیاؤں میں جا رہے ہیں. اور میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ فی زمانہ لوگ مشکلات میں رہے ہیں، وبائیں آئی ہیں، لیکن میں نے لوگوں کے اندر، خواہ وہ مسیحی ہوں یا غیر مسیحی ہوں، ان کے اندر میں نے نا امیدی کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، اور میں نے انہیں یہ بتایا کہ آپ کی زندگی کا حل، آپ کی مشکلات کا حل صرف یسوع مسیح کے پاس ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقع ہی آزاد ہوگے. ہاللیلویا. ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، اور ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ یسوع مسیح ہی تیرے لیے حل مشکلات ہے. آمین. آئیے میرے ساتھ آج صبح خدا کے کلام میں سے دانییل نبی کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 3 ہم خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے. لکھا ہے اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے. سب کہیے آمین. خدا کا کلام ہمیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے، ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے کہ جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے، جن کی کوشش سے ناراست راستی میں آ گئے، گنہگار نجات پا گئے. سو اس آیت میں 3 خاص باتیں ہیں جن پر ہم غور کریں گے. سب سے پہلی بات کہ اس آیت میں خدا نے ہماری زندگی کے مقصد کو واضح کر دیا ہے. ہمیں ایک کلیئر ٹاسک اور ایک واضح گول دے دیا ہے، اور یہ گول کیا ہے کہ جن کی کوشش سے ناراست راست ہو گئے. ہمارا گول یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو اب تک مسیح سے دور ہیں انہیں مسیح کے پاس لے کر آئیں، انہیں بتائیں کہ یسوع مسیح تیری نا امیدی میں تیری امید ہے. انہیں بتائیں کہ تیری بیماریوں کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی ہے، اور خدا کے کلام کا وعدہ یہ ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یسوع مسیح ہی امید جہاں ہے، اور یہاں پر ہمارے لیے اس واضح مقصد کو لکھا ہے کہ جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے. خدا نے ہمیں اس لیے اس زمین پر رکھا ہے کہ جہاں تاریکی ہے ہم وہاں نور بن کر چمکیں. خدا نے ہمیں اس لیے رکھا ہے کہ ہم مسیح کے کردار، مسیح کی زندگی، مسیح کی روشنی بن کر اس دنیا میں چمکیں. اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جن کی کوشش سے بتھیرے کیا ہو گئے؟ صادق ہو گئے. گویا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو خداوند یسوع کے پاس لانا ہے. ہمیں یسوع مسیح کی خوشخبری ان تک پہنچانی ہے. ہمیں انہیں بتانا ہے کہ یسوع مسیح تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا، اور وہ باپ کی دائنے ہاتھ بیٹھا آج بھی تیرے لیے شفاعت کر رہا ہے. اگر
آپ کو نجات کا تجربہ ہو گیا ہے، ضرور ہے آپ دوسروں کو بھی بتائیں کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ایک عورت کا ذکر متی یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں ہے، اور اس عورت کو خدا کا کلام سامری عورت کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اس عورت کی ملاقات یسوع مسیح سے ہوئی۔ یسوع مسیح نے دل کے حال کا اسے بتایا، یہ کن حالات میں سے گزر رہی ہے، لیکن جب اسے یسوع مل گیا، جب مسیح کی ذات کا تجربہ اسے ہو گیا، مسیح کے ساتھ اس عورت کا انکاؤنٹر ہوا، بائبل بتاتی ہے یہ بھاگتی ہوئی گاؤں میں گئی، سب کو بتانے لگی مجھے خرسطس مل گیا ہے، وہ جس کا ذکر پرانے عہد میں کیا گیا ہے، مجھے وہ مسیحا مل گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ گلی گلی جا کر مسیح کے نام کی گواہی دینے لگی، بتانے لگی کہ جس کے ہم منتظر تھے وہ آ گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جب میں تاریکی میں تھا، جب میں گناہوں میں تھا، جب میں نا امید تھا، یسوع مسیح نے میری تاریکی کو دور کر دیا اور میری زندگی میں مسیح کا نور چمک گیا، اور اب میں تاریکی میں نہیں بلکہ مسیح کے نور میں چلتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، ہمیں یہ ہدف دیا گیا ہے کہ پس تم ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ کیا یہ مینڈیٹ کسی خاص طبقے کے لیے ہے؟ کیا یہ حکم صرف مسیح کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں خدا نے پاسبانی خدمت یا مبشرانہ خدمت، ایلڈر، ڈیکن یا ورشپر کی خدمت دی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہر ایمان لانے والے کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو بتائے کہ یسوع مسیح اس دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ خدا نے ٹاسک ہمیں دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے ایسے شاگرد ابتدائی چرچ میں تھے جو رسولوں کو مسیح کے پاس لے کر آئے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 1 باب کی 45ویں آیت کو پڑھیں تو فلپس، جسے انگریزی میں فلپ کہا گیا ہے، وہ نتنییل کو مسیح کے پاس لے کر آیا، کہنے لگا جس کا ذکر کتاب مقدس میں ہے مجھے وہ مل گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کو یسوع مل گیا ہے، اگر آپ کی زندگی میں یسوع ہے، اگر آپ کی زندگی میں مسیح کی نجات کا تجربہ ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں مسیح نے کہا اگر تو مجھ سے مانگے گی تو میں تیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیوں کو جاری کر دوں گا۔ کیا وہ چشمہ آپ کے اندر سے بہہ رہا ہے؟ کیا وہ دریا آپ کے اندر سے موجزن ہے؟ کیا آپ مسیح کی محبت میں ایسے سرشار ہیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ اٹھیں کہ یہ شخص پہلے کوئی اور تھا لیکن اب بدل کر کچھ اور ہو گیا ہے؟ ہاللیلویا۔ کیا آپ کے اندر ایسی گواہی موجود ہے؟ کیا آپ کے اندر مسیح کی ذات، اس کے کریکٹرسٹکس اس طور پر ہیں کہ لوگ کہہ اٹھے کہ یہ شخص واقعی مسیح کا پیروکار ہے؟ آمین۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں روپ نہیں دھارنا، ہمیں ریاکاری نہیں کرنی، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں سچے دل سے اس کا طالب ہونا ہے۔ آمین۔ سچے دل سے، from the bottom of our heart، دل کی گہرائی سے ہمارا رشتہ مسیح کے ساتھ جڑ جائے۔ یاد رکھیے، مسیح
سطحی طور پر رشتہ رکھنے والے لوگوں کے لیے کہتا ہے یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کا دل مجھ سے کیا ہے؟ دور ہے۔ ایک اور مقام پر اناجیل مبارکہ میں لکھا ہے کہ یہ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں، اندر تو ان کے گناہ اور طرح طرح کی بدعتیں اور طرح طرح کی جھوٹی باتیں ہیں، لیکن اوپر سے انہوں نے سفید لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر مسیح کی محبت کا حقیقی تجربہ آپ کی زندگی میں ہوا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یسوع کی گواہی نہ دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ مسیح نے میری زندگی میں کیا کیا ہے، مسیح نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ جس بہن کا ذکر یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں ہے، کیسا انکاؤنٹر اس کا مسیح کے ساتھ ہوا ہے، چند جملوں کا تبادلہ مسیح کے ساتھ ہوا اور مسیح کے ساتھ اس گفتگو نے اس کی زندگی کو ایسے بدل دیا کہ وہ گلیوں میں دوڑ کر یسوع کی گواہی دیتی ہے، اس کے نام کو اونچا کرتی ہے۔ کیا ہاں میں اور آپ اس طور پر مسیح کا کام کر رہے ہیں؟ دانیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو گنہگار تھے انہیں ہمیں مسیح کے پاس لانا ہے۔ اور آگے ایک اور بڑی زبردست بات لکھی ہے، لکھا ہے جن کی کوشش سے، آئیے میرے ساتھ مل کر کہیں، جن کی کوشش سے، پھر کہیے جن کی کوشش سے، آمین۔ کوشش کا مطلب ہے اس نے کچھ ایفرٹ کی ہے، کچھ کام کیا ہے، اپنے گھر سے یا جس حالت میں وہ ہے اس سے باہر نکلا ہے، کچھ اپنی طاقت، اپنی انرجی کو استعمال کیا ہے، ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے۔ سست لوگوں کی طرح وہ بیٹھا نہیں رہا۔ یاد رکھیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کوشش میں سستی نہ کرو۔ آج کے دور میں ایماندار کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایماندار اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہا، وہ اپنے گھر سے یا جہاں پر ہے وہاں سے باہر نکل کر کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ بیشتر ایماندار صرف چرچ کی باؤنڈری وال تک محدود ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم چرچ جاتے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں، ہم چندہ، ہم یکی دیتے ہیں، دیٹس انف۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں ایمان کا قدم بڑھانا ہے، ہمیں اپنے گھر، گلی اور جہاں پر ہیں وہاں سے نکل کر مسیح کی گواہی دینی ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب کے 8ویں باب کو پڑھیں تو یہاں پر آپ کو ایک دفعہ پھر فلپس کا ذکر ملے گا، اور کلام میں لکھا ہے خدا کا روح اس پر تھا اور وہ اسے ایک اور جگہ پر لے گیا۔ آئیے اس حوالے کو پڑھتے ہیں، 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت، ورس نمبر 26۔ کلام مقدس میں لکھا ہے پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ اور آگے لکھا ہے وہ اٹھ کر روانہ ہوا۔ سب کہیے آمین۔ آج کے دور میں اگر خدا ہمیں یا خدا کا پاک روح ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، ہمیں پتا ہے ہم خدا کے پاک روح کی آواز کی کتنی تابعداری کرتے ہیں۔ میں اس پر کوئی کنڈمنیشن یا آپ پر الزام نہیں لگانا چاہتا،
لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اپنی روح اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اندر جھانک کر دیکھیں کیا خدا کا پاک روح جب ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے ہم ویسا کرتے ہیں یا نہیں۔ فلپس کی زندگی پر غور کیجئے، یہ جہاں تھا کلام کہتا ہے یہ اٹھ کر روانہ ہوا، سست بن کر بیٹھا نہیں رہا۔ ایمانداروں، ہمیں سستی اور نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نجات پہلے کی نسبت قریب ہے، یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ جو گناہ اور غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں انہیں جگانا ہے۔ ایک آیت جب میں خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں، ایک آیت مجھے جھنجھوڑ دیتی ہے، لکھا ہے کہ گنہگار تو اپنی ناراستی میں مر جائے گا، کیونکہ وہ گنہگار ہے، وہ تو مرے گا، لیکن لکھا ہے اس کی جان کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا۔ تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیوں اسے خدا کا کلام نہیں بتایا؟ تو نے کیوں مسیح کی گواہی نہیں دی؟ تو نے اسے کیوں نہیں کہا کہ گناہ میں سے نکل کر مسیح کے پاس آ جا؟ کیا میں اور آپ ایسا کرتے ہیں؟ سیدھے کہنے ہیں او جتے ہے اوتھے ہی رہن دو انہوں، یا اسی کہنے ہیں بھائی جی رہ اوتھے ہی مار۔ مجھے اور آپ کو ایسے رویے کے لیے خدا نے نہیں چنا۔ سب کہیے آمین۔ خدا نے آپ کو اس لیے بلایا ہے اس اخیر دور میں آپ ستاروں کی مانند چمکیں۔ سب کہیے آمین۔ آپ مسیح کے سٹارز ہیں، آپ مسیح کے ستارے ہیں۔ مسیح نے کہا ہے جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے وہ عبدالآباد ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ ہاللیلویا۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ ایسا ستارے بن جائیں جو مسیح کے جلال سے منور ہو کر ہمیشہ چمکتے رہیں۔ اس ستارے کا جو ریوارڈ ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کی کوشش سے بتھیرے کیا ہو گئے؟ صادق ہو گئے۔ جو گنہگاروں کو مسیح کے پاس لاتے ہیں، جو نا امید ہیں، بیمار ہیں، ان سے کہتے ہیں آؤ خدا کے گھر جہاں شفا کا دریا بہہ رہا ہے، جہاں یسوع ہے وہاں شفا ہے۔ یسوع جب بھی آتا ہے معجزہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم مسیح کے پاس لے کر آئیں جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے۔ اور تیسری بات اس حوالے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ خدا اجر کا وعدہ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نور فلک کی مانند، ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ آئیے ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں، 12واں باب اور اس کی تیسری آیت۔ لکھا ہے جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن رہیں گے۔ عبدالآباد کا مطلب ہے ایور، فار ایور اینڈ ایور، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک۔ کتنا بڑا اجر ہے، ستاروں کی مانند چمکیں گے آسمان پر مسیح کے ساتھ۔ اور اس اجر کا جو روٹ ہے، جڑ ہے، وہ یہ ہے جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے۔ ایک بڑا وعدہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آسمان پر ستاروں کی مانند ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک چمکتے رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ کیا ہم ان برکتوں کے مواقعوں کو گوا تو نہیں رہے؟ ہم اس اپرچونٹی کو مس تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم جب خدا ہمارے پاس
کسی غیر نجات یافتہ کو لاتا ہے؟ کیا ہم ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت ضائع تو نہیں کر دیتے اور وہ بندہ پھر اپنے گناہ میں چلا جاتا ہے؟ ہمیں اس موقع کو استعمال کرنا ہے. آمین. آپ کو پتہ ہے جب ابتدائی چرچ میں پولوس اور پطرس اور دیگر رسول جب وہ انہیں حاکم وقت کے سامنے پیش کیا جاتا، ہوتے وہ قید میں، ہوتے وہ صعوبت میں، سزاؤں میں، لیکن وہاں پر بھی وہ یسوع کی گواہی دیتے. ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بادشاہ کہتا ہے، اگربا بادشاہ، اس نے نبی کا نام لیا اور کہا کیا تو تھوڑی سی بات کر کے مجھے بھی مسیح کا پیرو کرنا چاہتا ہے؟ ایسی پاورفل ٹیسٹمنی اس نے عدالت میں دی. بادشاہ کہنے لگا او بھائی تو جو اتنی زبردست گواہی دے رہا ہے، کیا تو مجھے بھی مسیح کا پیرو کرنا چاہتا ہے؟ وہ قید میں کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کٹہرے میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی وہ اس اپرچونٹی کو استعمال کر کے یسوع کی گواہی دے رہا ہے. ہیلیلویا. آج صبح میرے دل میں یہ پیشن اور یہ بوجھ ہے، آؤ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مسیح کی خوشخبری دیں. اپنی گلی محلے، حالانکہ شاید ہمارے خاندان میں بھی ایسی حالت ہو، لیکن لکھا ہے جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے. میں انہی دنوں میں ایک بزرگ خادم کی گواہی سن رہا تھا. ان کا بیٹا بھی ان دنوں میں ایک بڑا پادری ہے کراچی میں، ان کے چرچ میں ہم ایک میٹنگ کے لیے گئے اور وہ بھائی گواہی دے رہا تھا. انہیں کیا پادری صاحب دا جڑا ابا سی وہ چرچ ایلڈر سی، اودا کام کی سی انہیں صبح 7 بجے آ کے بوا کھڑکانا شروع کر دینا ہے. بوا کھڑکائی جا رہا ہے، ہاں جی بابا جی. وہ بھائی چرچ دا ٹائم ہویا چلو. اچھا تسی چلو اسی آ رہے ہیں. بابا جی گئے. 7:30 بجے پھر بابا بوئے تھے. کہہ رہے پھر بابا جی نے بوا کھڑکایا. ہاں جی بیٹا چرچ دا ٹائم ہو گیا، اٹھو آ جاؤ. بابا جی آ رہے ہیں. نہیں میں تھے بوئے تے ہی بیٹھا، میں تو انہوں نال لے کے ہی جانا ہے. اور وہ بندہ کہتا ہے میں تو ایک آرم فورس میں جاب کرتا تھا، لیکن اس بزرگ کی مستقل مزاجی کے سبب سے، کوشش کے سبب سے میں نے اپنی بڑی اچھی جاب کو جو وہ ایئرپورٹ پر کرتا تھا، بڑی ہائی پروفائل ایک رینکڈ آفیسر تھا، اس نے کہا خدا کے پاک روح نے ایسے میرے دل کو چھوا کہ چند سالوں کے بعد میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور یسوع کا کام کرنے لگا. اس کا بیج کیا تھا؟ اس بزرگ نے مستقل مزاجی سے کوشش کی، بار بار آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا تھا. اس نے کہا یہ میرے ساتھ ہی نہیں تھا، ملے دے ہر بوئے دا بوا، ہر کار دا بوا بابا جی نے کھڑکایا ہے. مجھے یہ شرف ملا ہے کہ میں ان بزرگوں سے چند سالوں پہلے پرسنلی ملا. انہوں نے بہت پیار مجھے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں خوش ہوں کس طور پر خدا میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں بار بار ایسا کرتے رہنے کی ضرورت ہے. آمین. وہ روز جا کر ہر دروازہ کھٹکھٹاتا تھا کہ جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے، اور اس کی کوشش سے خدا نے اس ہائی رینکڈ آفیسر کو تبدیل کر کے اسے مسیح کا خادم بنا دیا. ہیلیلویا. میں آپ کو سچ بتاؤں there is a no doubt کہ بزرگ جو ہیں وہ آسمان پر ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں. کیا میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اسی تے کسی نو فون بھی نہیں کر دے کہ بھائی جی اٹھ جو دعا دا ٹائم ہو گیا ہے. ہوں تے ٹیکنالوجی اینی زبردست ہے، جویں ہی فون بجدا ہے تے فون دی ٹون سن کے بندے جاگ اٹھدے نے. all we have to do just to make a call کہ کیا بھائی آج آپ چرچ آ رہے ہیں، کیا بہن آج آپ چرچ آ رہی ہیں. لیکن ہم اتنا بھی نہیں کرے، دروازوں کو کھٹکھٹانا تو دور، ہم مس کال بھی نہیں کرتے.
میں آپ کو یہ صلاح دینا چاہتا ہوں، آؤ جو کچھ ہم مسیح کے کام کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں. جو کچھ بھی ہماری کیپیسٹی ہے، جو کچھ بھی ہماری طاقت ہے، جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے، آؤ اسے مسیح کے لیے استعمال کریں. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں نے اوور دا ایئرس 20 سال سے یہ میری زندگی کی روٹین رہی ہے کہ میں نے خدا کے کام کو سب سے زیادہ درجہ اپنی زندگی میں دیا ہے. روز 1-2 ہمیں بج جاتے ہیں. کل رات کو ہم پہلے ملیر میں تھے، پھر جیسس گاسپل اعظم بستی میں، پھر اس کے بعد ہم الیاس کوٹ میں گئے ہوئے تھے. وہاں سے ایک اور ہماری میٹنگ تھی رات کو تقریباً 2:30 بجے. ان دوستوں نے مجھے جو ہے وہ چھوڑا، اور یہ ایوری ڈے ہم ایسا کر رہے ہیں. اور اس کا سبب ایک ہی ہے کہ ہم کھوئے ہوئے انسان کو مسیح کے پاس لانا چاہتے ہیں. آمین. اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے. شاید دنیا میں تو آپ اس اجر کا اندازہ نہ لگا سکیں، لیکن اس آیت کو جا کر چند دفعہ پڑھیے گا، یہ آپ کے باطن کو روشن کر دے گا، آپ کی روح کو منور کر دے گا کہ جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے وہ آسمان پر نور فلک کی مانند چمکیں گے. میری آپ سب کے لیے دعا یہ ہے، آپ مسیح کی بادشاہت کا حصہ بنیں. میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ جب آپ آسمان پر جائیں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ سے کہے ویل ڈن مائی فیتھفل سرونٹ. وہ کہے شاباش اے اچھے اور دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت کا مختار بناؤں گا. اور اس آیت کے آخر میں لکھا ہے اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو. اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو. جو بینکوٹ میں نے اپنے لوگوں کے لیے سجایا ہے، تو بھی اس میں شامل ہو جا. ہیلیلویا. واٹ اے ریوارڈ. کیسا زبردست ریوارڈ ان ایمانداروں کو ملنے والا ہے جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی زندگی پر چند لمحوں کے لیے غور کریں. کیا میں مسیح کا کام کر رہا ہوں؟ کیا میں سوئے ہوں کو جگا رہا ہوں؟ کیا میں گنہگاروں کو مسیح کے پاس لا رہا ہوں؟ آئیے سب مل کر دعا کریں چند لمحوں کے لیے. میں ایمان رکھتا ہوں آج صبح خدا کا پاک روح آپ سے کلام کرے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ تجھے اس ایماندار کو مسیح کے پاس لانا ہے. تجھے اس شخص کو کہنا ہے کہ یسوع کے پاس آ جا. شاید تو بیمار ہے، شاید تو نا امید ہے، شاید تو حوصلہ ہار گیا ہے، لیکن یسوع تیرا پالن ہارا ہے. اس کے پاس ہر مشکل سوال کا جواب ہے. ایک اور اپرچونٹی جو اس ہفتے ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اس بڑی کنونشن کا اشتہار دے سکتے ہیں، انہیں دعوت دیں. میں ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں، ان کی تعداد 100 میں ہے، جنہوں نے کسی غیر مسیحی کو صرف ایک پمفلٹ تھما دیا کہ اس عبادت میں شامل ہوں، بدروحوں سے آپ کو رہائی مل جائے گی، بیماریوں سے آپ شفا پا جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ غیر مسیحی اس اجتماع میں شامل ہوئے اور انہوں نے خدا کی قدرت کا تجربہ کیا. یسوع نے بند آنکھیں کھول دی، یسوع مسیح نے لنگڑوں کو چلا دیا، یسوع نے بدروحوں سے انہیں رہائی دے دی. جو یسوع کل معجزے کرتا تھا خدا کے لوگوں، وہی یسوع آج بھی معجزے کرتا ہے. لیکن ہمیں
ایسے لوگوں کو مسیح کے پاس لانا ہے۔ آئیے اس سے کہیں یسوع مجھے اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کر، میری کوشش سے کوئی گنہگار نجات پا جائے، کہیے میری کوشش سے کوئی بیمار شفا پا جائے، میری کوشش سے کوئی نہ کوئی تیری بادشاہت میں شامل ہو جائے۔ کیا آج آپ یہ کمٹمنٹ مسیح سے کر سکتے ہیں؟ کہیں گے یسوع میں ایک شخص کو تیرے پاس لاؤں گا، لیکن جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے وہ عبدالآباد ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ آج آئیے اس ٹاسک کو، اس گول کو، اس چیلنج کو قبول کریں اور مسیح سے کہیں یسوع میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے استعمال کر، مجھے لے لے۔ خداوند میری زندگی میں تیرا جلال ظاہر ہو۔ خداوند آسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے آج صبح یہ دعا کرتا ہوں، ہمارا چرچ بانجھ چرچ نہ رہے۔ خداوند یہ بانجھ نہ رہے، یہ ایک ہی نہ رہے، بلکہ یسوع میری یہ دعا ہے ہم ملٹی پلائی ہوتے رہے، ہم بڑھتے رہیں۔ خداوند یسوع کے نام سے چرچ سے بانجھ پن کو دور کر دے اے خدا، بنجر پن کو دور کر دے اے خدا، تیری زندگی تیرے چرچ پر آ جائے اے خدا، تیری زندگی تیری کلیسیا پر آ جائے اے خدا، اور ایسی زندگی آئے جس زندگی میں کثرت ہے۔ خداوند یسوع کے نام سے آج صبح میری یہ دعا ہے، خداوند اپنے لوگوں کو چھو لے۔ جو بہن بھائی یہ چاہتے ہیں خداوند مجھے استعمال کر، وہ اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں۔ یاد رکھیے خدا زبردستی کوئی کام نہیں لیتا، بلکہ وہ ہماری آزاد مرضی اور ہماری خوشی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیا ہم ولنگلی اپنا آپ مسیح کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج ہم کہیں گے خداوند مجھے لے لے؟ کیا ہم کہیں گے خداوند مجھے استعمال کر، میں اپنا آپ تجھے دینا چاہتا ہوں؟ جیسے کمہار کے ہاتھ میں مٹی آ جاتی ہے اور وہ اسے ری شیپ کر دیتا ہے، خداوند مجھے لے لے، مجھے قبول کر لے، مجھے استعمال کرے خدا۔ میری بہن میرے بھائی، اگر آج تو اپنا آپ مسیح کو دینا چاہتا ہے، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اونچا اٹھائیے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو استعمال کرے، او خداوند آپ کے نام کو، خداوند آپ کی زندگی میں اپنے ارادوں کو پورا کرے۔ خدا باپ، میں ان تمام ہاتھوں کو جو اس وقت تیری طرف بڑھے ہیں، میں انہیں تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں۔ تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، تیرا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اے باپ، یسوع کے نام میں ان زندگیوں کو لے لے اے خدا، انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر اے خدا، ان کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو جائیں، تیرے گھر میں تیری کلیسیا میں شامل ہو جائیں۔ خداوند انہیں دلیری کا روح دے، خداوند انہیں دلیری کا روح دے، خوف یسوع کے نام میں ان کی زندگیوں سے چلا جائے خدا۔ اور خداوند یہ دلیری کے ساتھ تیری گواہی دیں۔ اے باپ، آج صبح میری یہ دعا ہے، ایک ایک کو چھو لے، انہیں پھلدار ایماندار بنا۔ مسیح تو نے کہا ہے بس تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ میری یہ دعا ہے خداوند یہ زندگیاں بے پھل نہ رہیں، یہ زندگیاں اجاڑ اور محض پتوں سے بھری نہ ہوں، بلکہ ان کی زندگیوں میں پھل لگے ہوں۔
जब तू आए तो इनकी जिंदगियों में फल देखे। खुदावन मैं इनके लिए बरकत की दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब मिलकर कहिए आमीन, आमीन। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं आपको यीशु का दिल आज सुबह बताना चाहता हूं। यीशु का दिल क्या है? यीशु का दिल है, मसीह ने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने। दैट्स द हार्ट बीट ऑफ आवर लॉर्ड। अंदाज़ा कीजिए, मसीह की तरजीहात और प्रायोरिटी को देखें। लेकिन अगर एक गुनहगार अलग हो जाता है, व्हाट ही डिड, लेकिन वो 99 को छोड़कर उस एक के पीछे भागता है। he runs towards them, ताकि उसे भी अपने गले में क्या कर ले? शामिल कर ले। ये मसीह का दिल है। क्या मैं और आप मसीह के काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं? किसी शख्स को देखें जो मसीह से दूर है, मसीह के दिल के साथ उसे अप्रोच करें। मसीह का दिल ऐसे गुनहगार के लिए रोता है, तड़पता है। क्या मैं और आप मसीह का दिल अपनी ज़िंदगी में रखते हैं? काश हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो। आमीन। आइए आज सुबह इस बात पर गौर करें, और मैं ज़रूर आपको ये बीइंग अ होस्ट, आप सब इस बड़े फ्रीडम फेस्टिवल के होस्ट हैं। होस्ट का पता की हुंदा है? जेड़ा मेज़बान होए, जेड़ा प्रोग्राम करा रहा होए। तो साढ़े तो ऐसे बड़े होस्ट ने जिन्होंने पता ही नहीं कि असीं करवा रहे हैं कि नहीं करा रहे। चर्च एडा बड़ा काम कर रहा है। वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें ज़िम्मेदारी लेनी है और इस खिदमत को मिलकर करना है। हालेलुया। अगले इतवार खुदा के खादम डॉक्टर फर्नांडो यहाँ पर होंगे और भाई अरसलान जॉन भी हमारे दरमियान होंगे। सो अगर आप किसी ऐसे बीमार, दुखी, नाउमीद को जानते हैं जो ज़िंदगी हार बैठा है, उन लग गया उन कुछ नहीं होएगा, उसको बुला लें। यीशु तो सूखी हुई हड्डियों को भी ज़िंदा कर देता है। यीशु के अंदर तो ऐसी कुदरत है कि वो कुछ नहीं से भी सब कुछ कर देता है। ब्रिंग देम टू द लॉर्ड। खुदावंद के पास उन्हें लाएं। मेरा ईमान है खुदा आप में से हर एक को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया।